تم نے پیغمبر سے کیا لیا ہوا ہے؟ ناطے ویلے جیسے گڈیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں ویلے دے رہے ہوتے ہیں، یہ قسم کہاں سے نکال؟ جس مسجد میں عبادات کے وقت خرید و فروخت کی بات بھی مکروہ ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے گھر ان مقاصد کے لیے ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی فرقے کی تخصیص نہیں، یہ مینرز ہے، خدا کے گھر کی آداب ہے۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے پہلے حدیث ہو یا فلاں یا دین ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کو کسی گھر کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے رویوں میں اتنی تعلیم نہیں آتی کہ جو اس قسم کی حرکات ہیں وہ خدا کے حضور نازیبا ہیں؟ جب بات چیت بھی خرید و فروخت کی مکروہ سمجھی جائے گی تو آپ کا یہ رویہ کس حساب میں جائے گا جو آپ کر رہے ہیں؟ پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کسی اچھی آواز سے خدا کی، اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو تو نعت پڑھنے کے لیے اچھی آواز دی جائیے۔ جو جہان کا بوڑھا سرکار جو ہے وہاں جا کے صبح سے لے کر شام تک ہائیں بائیں کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کے بندو کچھ اپنے انسٹیٹیوشنز کا ریگارڈ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی یورپ کے واش رومز دیکھیں، کاروباری واش روم، آپ کے مساجد کے واش رومز دیکھیں کبھی جا کے، ادھر منہ کرنے کو دھیان نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے ہسپتالوں کے واش رومز دیکھے جا کے؟ یہ قوم ہے جس کے پیغمبر نے کہا تھا کہ صفا نصف ایمان ہے، یہ قوم ہے، ان کا پیغمبر نے تو نہیں بتایا، انہوں نے اپنے کاروباری سکل سے سیکھے۔ اور جس شخص کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کا کیا ایمان ہے؟ اس کا کیا رویہ ہے؟ اتنی خود غرضی، اتنی خود غرضی، یہ ہمارے رویے ہیں، اور ان رویوں کے باوجود ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اے شاہ بستہ ترس کھانا، اے رحم فرمانا، اے اللہ ہم پہ ہمیں فتح و نصرت دے۔ کہاں سے دے گا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، نہ اس کا طریقہ کار بدلتا ہے، نہ اس کے کلمات عالیہ بدلتا ہے۔